السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ناصر کارب۔ میں اس وقت موجود ہوں بوانا کے نوائی گاؤں تالی منگینی کی فاروق کالونی میں، جس کو سیلابی پانی نے چاروں طرف گھیر لیا ہے۔ اگر بات کی جائے موضع محمدی شریف شامل کی تو ان کے صرف زمینی راستے جو ہیں وہ منقطع ہو چکے ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں، انٹرنیٹ بند ہو گئی ہے، بجلی بند ہو گئی، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بھی بند ہو گئی اور رابطے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ میں 2-3 مہینے سے سیلاب کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، جب سے کبھی دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہو جاتی تھی، کبھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جب سے بھارت نے ابھی جرئیت کی ہے اور پاکستان کی طرف بہت بڑا ریلا دریائے چناب میں چھوڑ دیا ہے، جو ہماری برداشت سے باہر تھا۔ اب صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ پانی ہر طرف پانی پانی، ہماری درجنوں آبادیاں اور دیہات جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور زیر آب آ ہیں، ہزاروں ایکڑ پر ہماری کھڑی فصلیں جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں، وہ برباد ہو چکی ہیں۔ لوگ اپنے اہل عیال بال بچوں کو لے کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے وہ اپنے بال بچے اور اس کے ساتھ مال مویشی کو لے کر بیٹھے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے اور وہ بھوکے پڑے ہیں، ان کے بچے بھوک سے لگ رہے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے بھی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں وہ پہنچتے ہیں وہاں غذا وغیرہ پہنچا دیتے ہیں، اور کیونکہ اتنی بربادی ہو چکی ہے، وہ انتظامیہ والے بھی کیا کریں، جہاں وہ پہنچتے ہیں وہاں پر لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں بھی پہنچ رہی ہیں، اس کے ساتھ جو دیگر ہیں کشتیوں والے، وہ بھی لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ اب جو صورتحال 2-3 دن پہلے سے بنی ہوئی تھی، خدا معاف کرے، اتنی سنگین ہو چکی تھی کہ اتنا بڑا ریلا جو ہے وہ ہمارے چنیوٹ کے ضلع میں داخل ہو چکا تھا، جو ہماری برداشت سے باہر ہو چکا تھا، اور ہمارے درجنوں دیہات اور درجنوں آبادیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں، اور درجنوں آبادیوں سے جو ہمارا زمینی رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو قانونی ہے اس کو پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور باقی علاقوں کو وہی پانی نے گھیرا ہوا ہے۔ اب خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اب پانی کی سطح مسلسل کمی کی طرف جا رہی ہے، اب پانی کم ہو رہا ہے۔ اب پانی جو ہے دریائے چناب سے 4.25 لاکھ کیوسیک جو بوانا کے مقام سے گزر رہا ہے، اب لوگوں نے کچھ خدا کا شکر ادا کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مرنے لگے ہیں۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مرنے لگے ہیں، ان کے پاس غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے، آٹا چاول سبزیاں پھل ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں، جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو راشن وغیرہ دیا جا رہا ہے، جو پانی کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان کے پاس راشن کی بہت کمی ہے۔ خدارا میں انتظامیہ سے اور ضلعی انتظامیہ سے اور مریم نواز پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتا ہوں، خدارا ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھیجیں غذائیں بھیجیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اگر وہ ان کے پاس غذا نہ گئی تو وہ مر جائیں گے۔ اب جو راستے ہیں ان کی طرف جانے والے، وہ تمام راستے جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پر ریسکیو کی سہولت موجود نہیں ہے، لوگ وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ میری التجا ہے انتظامیہ اور حکومت سے کہ ان لوگوں کے پاس بھی جائیں جہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ جی